اگر کوئی انسان مرد یا عورت بہت زیادہ بیرا روی کا شکار ہو جائے اور اس کو راہ راست پہ خود بھی چاہتا ہو کہ آ جائے اور دوسرے بھی چاہتے ہوں لیکن وہ راہ راست پہ نہ آئے، تو یہ قرآنی عمل جو ہے گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپس میں نچاقی ہو اور بہت زیادہ غلط زبان ہو کسی مرد یا عورت کی کہ لوگ اس کی بد زبانی سے تنگ ہوں، تو وہ بھی خود یا دوسرے اس کے لیے یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو فحش گفتگو، غلط گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی طور پہ جو پیدا کیا ہے وہ پاک پیدا کیا ہے، ہر انسان پاک پیدا ہوتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو ماں باپ جو ہے ناپاک کر دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، کوئی اور عقیدے کا جو ہے اس کو اظہار کر کے اس کا پابند بنا دیتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے جو ہے یہاں زمین کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی جنت کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں جو سب سے زیادہ بولے جانے والا جملہ ہے وہ ہے سلامہ سلامہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں رزق ملے گا ان کو، جنت میں بھی رزق ملے گا۔ یہ جو کھانے کا دسترخوان بچھتا ہے نا، جنت میں کیسے بچھے گا؟ فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں 2 ٹائم دسترخوان بچھے گا کھانے کا، ایک کھانا ملے گا صبح اور ایک شام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ مومنوں کے کھانے کا 2 ٹائم ہے، ایک صبح ایک شام۔ یہ تیسرا ٹائم تو انگریز لے کر آیا ہے، جب تک انگریز برصغیر میں نہیں آیا تھا ہمارے پورے برصغیر میں ہندو مسلمان جتنے تھے تقریباً مسلمانوں کا تو 100% بات تھی کہ ان کے ہاں 2 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا۔ عربوں میں 2 ٹائم کے علاوہ کھانا کبھی ہوا ہی نہیں پہلے زمانے میں۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ صبح و شام کھانا کھایا ہے، مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا اور صبح جو ہے فجر کے بعد کھیتوں میں گئے اور کام کیا اور کھانا کھا لیا۔ یہ 2 کھانے کے ٹائم تھے، صحتیں تھیں، اور اب جو ہے ہمارے 10 ٹائم ہو گئے اور ساروں کے معدے فارغ، ساروں کے جو ہے نا بیماریاں، شوگر، کس کو کیا کیا بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ کھانا جتنا کم کھائیں گے، زیادہ کھا کے بندہ مرتا ہے، کم کھا کے کبھی نہیں مرا۔ موت زیادہ کھانے سے آتی ہے۔ آج ساری دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے کہ کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، وینز شریانیں جو بلاکیج آتی ہے، ہارٹ کے مسئلے ہوتے ہیں، بی پی ہائی ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے زیادہ کھانے سے۔ آپ کھانا کم کر دیں، آپ فٹ ہو جائیں گے، آپ کی جسم میں طاقت آ جائے گی، لیکن آپ جتنا کم کھائیں گے صحت عمر لمبی ہو جائے گی، اور جتنا زیادہ کھائیں گے عمر کم ہو جائے گی۔ تو آپ لمبی عمر پانا چاہتے ہیں تو کھانا 2 ٹائم کر دیں اور تھوڑا کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں۔ تھوڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آدھی روٹی صبح آدھی شام اور آپ بھوک سے نڈال ہو کے پڑے ہوئے ہوں اور مسجد شیبی میں ایک نمازی بھی نظر نہ آئے، پتہ چلے یہ درس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے نڈال ہو کے اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ہوئے ہیں اور میں آپ کی تیمارداری کے لیے اسپتال میں چکر لگاؤں۔ کھائیں ڈٹ کے لیکن بھوک چھوڑ کے تھوڑی، اور 2 ٹائم کھانا شروع کر دیں، ایسے فٹ ہو جائیں گے آپ کہ ماشاءاللہ سارے، ابھی جو جوان بھی ایسے چلتا ہے جیسے بوڑھا چلتا ہے، کیونکہ کھانا کھا کے پیٹ انسان کا۔ تو اب یہاں پہ انس بن مالک کہتے ہیں مومنوں کے لیے کھانے کے کتنے اوقات ہیں؟ 2 ٹائم، بس یہ صبح کھاؤ شام کھاؤ۔ یہ جنت میں بھی یہی طریقہ اللہ دے گا کھانا، اس لیے جنتی کبھی مرے گا ہی نہیں۔ دیکھا نا، ایک وجہ تسمیہ بتا دی نا کہ جنت میں موت آئے گی نہیں آئے گی، بڑھاپا آئے گا۔ یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے، بڑی عجیب بات کہا، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں جو ہے موت نہیں ہے، اور جنت میں شادیاں کتنی ہوں گی؟ لا محدود۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر پانا چاہتے ہیں، طاقت بھی جسم میں ہو کہ شادیاں بھی زیادہ کر سکیں اور ساتھ موت بھی نہ آئے، بیماری بھی نہیں ہوگی جنت میں۔ بیماری ہوگی کوئی ڈاکٹر ہوگا جنت میں؟ کوئی حکیم ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ اکیلے پھریں گے، کبھی بیمار ہوں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ صبح و شام کھائیں گے۔ صبح و شام کھانے والا یہ چاروں نعمتیں پا لیتا ہے، اور آج یہاں بھی آپ یہی کام کریں تو یہ بھی آپ کی دنیا عارضی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ جو آیت کریمہ ہے، غلط عادت کسی کو پڑ جائے، گناہوں کی، کسی بھی غلط کام کی،
اب وہ خود چھوڑنا چاہے چھوٹتی نہیں ہے، یا کسی کو آپ چھڑانا چاہیں تو اس کے لیے یا بد اخلاق کوئی ہو، گالی گلوچ دیتا ہو عورت مرد، اور گھر میں فساد اس کی وجہ سے ہو، تو یہ اس سارے مقاصد کے لیے یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی 62 نمبر آیت، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، بس اتنی آیت آپ پڑھیں۔ اور یہ آیت جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے 11 دن تک اس کے لیے دعا بھی کرے گا، اسے کھلائے پلائے گا بھی، دونوں میں سے ایک کام کر لیں یا دونوں کام کر لیں، اللہ تعالیٰ، یا اپنے لیے خود کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لائے گا، غلط عادتوں سے چھٹکارا دے گا، چاہے وہ بدکاری کی عادت ہے یا شراب کی عادت ہے یا گانوں کی عادت ہے یا چرس کی عادت ہے، کوئی نشے کی عادت ہے، بد اخلاقی کی عادت ہے، کوئی بھی غلط ایسی عادت ہے، اس عادت سے چھٹکارا پانے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کو آپ جو ہے پڑھیں، آیت کو زیادہ دن زیادہ تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق جو ہے وہ صحت دے، وہ اس کے ساتھ الگ وظیفہ بنتا تھا، لیکن میں ساتھ ہی جوڑ کے آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسی 62 آیت کی جو ہے اگلا جملہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ جب کوئی چیز کھائیں نا تو اس پہ یہ ایک بار دم کر لیں، اللہ تعالیٰ اس رزق سے آپ کو صحت دے گا، ضرر سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔